الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل للحطب والفضة والذهب. الرابع استيعاب المحل بالمسح. الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم وسببه وشروط وجوبه كما ذكر في الوضوء وركناه مسح اليدين والوجه. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. تیمم کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں جی. 7 آ گئی تھے 8ویں. اچھا 2 یعنی تیسری. ٹھیک ہے. ثالث شروط سے یہ کہ ہو تیمم طاہر طیب کے ساتھ. پاک مٹی نال تیمم کرے اور طاہر طیب وہ ہوتا ہے نہ مس کیا ہو اس کو نجاست نے، اگرچہ زائل ہو گئی اور نجاست اپنے اثر کے جانے کے ساتھ، تاوی ہوتے تیمم ٹھیک نہیں. اچھا جی. او طیب طاہر کیڑی شاید زمین کی جنس سے. کس سے؟ زمین کی جنس. اندیاں مثالاں دیندے نے. اور وہ جیسے مٹی منبت وغیرہ اگانے والی، اور اس کا غیر، اور پتھر املس صاف جس سے کوئی گرد و غبار نہیں لگی. گرد و غبار لگی پھر تو مٹی نال ہو گیا. صاف پتھر بارش پئی اس اتے بھی تیمم جائز ٹھیک ہے. اور جیسے ریت اندہما، ریت بھی تیمم ٹھیک ہے. اندہما خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. پس جائز ہے طرفین کے نزدیک زرنیخ کے ساتھ، نورا کے ساتھ، مغرا کے ساتھ، ہڑتال، چونا، گیری، سرما، کبریت بھی پتھر ہے، فیروزج بھی پتھر ہے، عقیق بھی پتھر ہے، اور معدن کے باقی پتھروں کے ساتھ یہ سارے جڑے پتھر نے انہاں اتے تیمم ٹھیک ہے.
اور پہاڑی نمک کے ساتھ صحیح میں، پہاڑی نمک کے ساتھ صحیح، اس کے ساتھ بھی تیمم، ٹھیک ہے، صحیح میں اینو پڑھ لئیو، پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ طیب اولا یہ کہ مقدم کرتے اس کو طاہر پر، ان یکون تیمم بطیب طاہر، بائیں طور کے کہتے بطیب طاہر، تاکہ ہو جاتا اشارہ اس بات کی طرف کہ ان کا کہ ان قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتیمموا صعیدا طیبا، معنی اس کا طاہراً ہے، اور یہ کہ معنی طیب کا طہور یعنی خود پاک کرنے والی، اور یہی اولا ہے۔ اچھا جی، یہ طیب طاہر کیڑی ہوندی ہے؟ اور وہ ہے کہ لم تمسہ نجاست، یہ تفسیر و مراد، یہ ان سے مراد کی تفسیر ہے، طیب طاہر کیڑا ہے؟ پس اس وقت ہوگا طاہر بمعنی طہور، اور طاہر اصل میں عام ہے زمین ناجسہ، وہ کہ چلا گیا ہو، اثر نجاست کا اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن طیبے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، توتی تاتی جائے۔ ولو زالت، اگرچہ زائل ہو جائے، عطف محذوف پر تقدیر ہو، اور وہ زمین کے نہیں مس کیا اس کو نجاست نے، نہیں زائل ہوئی نجاست اپنے اثر کے جانے کے ساتھ، بلکہ ولو من جنس الارض، معتبر ہے ہونا اس کا زمین کی جنس سے، تیمم کے وقت، کس وقت؟ تیمم کے وقت، تیمم کے وقت وہ کیا ہو؟ زمین کی جنس سے ہو۔ مسئلہ پس نہیں جائز شیشے پر، اگرچہ اصل اس کا ریت سے ہے، تو جدوں تک ریت ہے تو تیمم جائز ہے، تو جس ویلے صاف شیشہ بن گیا تو ہوں تیمم ٹھیک نہیں ہے۔ اے مطلب ہے کہ تیمم کے وقت وہ جنس زمین سے ہو۔ وَهُوَ كَالتُّرَابِ، اگر تیمم کیا اس نے قبر کی مٹی کے ساتھ، اگر غالب اس کے زن پر نجاست ہے اس کی تو نہیں جائز، بے مطلب اندے وچ کوئی گندی شے ملی ہوئے گی، مثلا میت یا کوئی چیزاں، جیسا کہ وہ بندہ کہ غالب ہے اس کے زن پر پانی کی نجاست، وگرنہ جے کارو غالب زن بھی نجاست کوئی نہیں، تو پس جائز ہے قبر دی مٹی تے تیمم۔ والحجر الاملس، بالکل صاف ستھرا، امام محمد صاحب فرماندے نے لا یجوز بہی، اس واسطے کوتے گرد و غبار ہونی چاہیے، مغرب بفتح المیم سکون غین و یحرک، اے سرخ رنگ دی مٹی جنوں گیری آندے نے، پانڈے جنہاں نے رنگ کر دین، کچے پانڈے، کچے مراد ہے مٹی دے پانڈے۔ اچھا جی، باقی معادن جمع معدن، اور کان جتوں نکل دی شیاں، معدن کے باقی پتھر، داخل ہے اس میں مرجان، کون؟ جان، اور وہ ہے جو اکثر کتب میں ہے، اور فتح القدیر میں ہے کہ مرجان کے ساتھ تیمم جائز نہیں، تائید کی اس کی صاحب منح نے، بائیں طور کہ جڑا مرجان ہے، بائیں طور کہ وہ متوسط ہے، ایک جماد پتھور، ایک نبات درخت، یہ جو مرجان ہے، یہ جو دو عالم ہیں، عالم جماد، عالم نباتات، ان کے درمیانی شے ہے، پس مشابہ ہے پتھروں کے اپنے سخت ہونے کی وجہ سے تحجر، پتھر ہو جانا، اور مشابہ ہے نبات کے من حیث و کون، اس حیثیت سے کہ ہونا اس کا درخت اگتا ہے سمندر کی گہرائی میں،
اس کے لیے شاخیں اغصان خضر متشعبہ قائمہ ہندیاں سخت نے پتھر طرح لیکن وہ ودیاں جاندیاں نے لہٰذا درخت بھی یہ تے کیے اندے جڑے نا جی اندے ٹکڑے بندے نے مرجان. پس ظاہر ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہے وہ جن سے زمین سے اس لیے کہ وہ نبات ہے جو جامد ہے اور ہو گیا پتھر ہوا میں اصل جو پتھر ہے نہیں. لو بل مرجان. اچھا جی مسئلہ چلتا پیسے اور جائز ہے تیمم زمین محترقہ کے ساتھ جڑی زمین ساڑ دیتی ہے اور 3 محرق وہ ہوتی ہے کہ نہ ہو اس کے ساتھ گوبر اس سے پہلے مٹی سی خالص اے نہیں کہ گویا رلیا تو سڑ گئی عرش ہے یہ. اور زمین محترقہ اگر نہ غالب ہو اس پر رماد مٹی اتے کوئی شے ساڑی او ڈٹ گئی اتے سہاگا غالب نہیں مٹی کا رنگ کالا ہو گیا ہے کئی بار اگ بالو تے اس اتے تیمم جائز ہے اس اتے یہ مطلب سڑی مٹی ہوں نا اتنے اگ بالیے نا تو کالی ہو جاتی ہے تو اتوں کو جھاڑو پھیر کے صاف کرو بشک مٹی کا رنگ کالا ہوئے تو تیمم. اور مسئلہ اور مٹی کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے کیڑی غالب ہے مخالط پر جن سے زمین کے غیر سے زمین تے جن سے زمین دا غیر آپس وچ مل گیا تو غالب کون ہے بِالتُّرَابِ الْغَالِبِ غالب کون ہے تے اس نال بھی تیمم اس لیے کہ نہیں صحیح تیمم لکڑی کی مثل کے ساتھ چاندی کی مثل کے ساتھ سونے کی مثل کے ساتھ اور تانبا اور لوہا ان نال جائز نہیں ہے. او بیکھو والتین المحرک ومنہ الزبادی مگر یہ کہ ہو زمین مطلیتم بالدہان ہاں مٹی اتے تیل مل دیتا ہے ہونے دیتے تیمم کیونکہ تیل تے او مٹی دے تے ہاتھ دے درمیان ایک حائل آ گیا کون انہیں کچھ نال لگن نہیں دینی جی نہیں. انہوں نے لکھا زبدیہ بالکسر صحف من خزف جمع زبادی تاج العروس. اچھا جی ضابطہ اس کا بھی جن سے زمین سے ہے کہ جن سے زمین سے نہیں اس کا ضابطہ کیا ہے ضابطہ اس کا یہ ہے ہر شے جو ہو جائے راکھ ساڑیے تو سوا بن جائے کی بن جائے سوا ویکھی یا پگھل جائے جلانے کے ساتھ یا سب اگ تے رکھیے تے پگھل کے پانی بن جائے اے جڑیاں دو شیاں نے جن سے زمین نہیں ہیں اے سمجھیو گل نہیں جائز اس کے ساتھ تیمم. او ماچھڑ پٹھی چ ریت پاندی کڑائی کی پاندی سارے محلے دے دانے بندی ریت نہیں سڑتی اتھی رہندی ہے کہ کوئی نہیں 6 مہینے اس ریت نو پڑکائی رکھتی ہے جی اندر دانے بندی رہندی ہے تو ریت اتھی رہندی ہے. وَإِلَّا جَازَا اگر وہ نہ راکھ بنتی ہے جلانے سے نہ پگھلتی ہے اے جن سے زمین ہے دیندے نال قانون دسیا نے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سعید نام ہے وجہ الارض کا زمین دا منہ او جندے ہوتے تسی پیر مبارک رکھ دے ہو اے زمین دا منہ تے ٹویا کڈو تے اے زمین دا ڈھڈ نکل آیا
اے وجہ الارض مٹی ہو یا اس کا غیر. باقی یہ سعید کا معنی کرنا تراب، کیا کرنا؟ بے سعید بے مٹی پاک، یہ لکون ہی اغلب، لکون ہی اغلب معنی ہے جی. ورنہ دا سعید کا معنی کیا ہے؟ وجہ الارض، پاویں ہوئے مٹی تے پاویں ہوئے غیر. لقولی تعالی سعیدن سلقا، اس کا معنی حجرن املس. تو یہاں سعید کا معنی مٹی نہیں ہے بلکہ پتھر ہے، تو زلق صاف ستھرا. تو لہٰذا اصل سعید کا معنی وجہ الارض، زمین دا منہ جڑا پاک ہے، زمین دا منہ جڑا پاک اس اتے کی کرو تیمم. اے مطلب. اچھا جی. لیسا بھی سرقین قبلہ قبل حرقہ جی. مرج ضمیر معلوم من قول المحرک، بس اس تو پہلے تھے جڑا نا گوبر نہیں سیے گا وہ ہے تو رل گیا بچ. والارض المحترق، اولا اکتفا اسی کے ساتھ ان قول سابقا و بالارض المحترق، مگر یہ کہ عمل کیا جائے ما سابقہ کو اس پر کہ زمین جلا دی گئی مٹی اس کی بغیر مخالط کے، تو یہ مخالط کے ساتھ ہو گیا. وَبِالتُّرَابِ الْغَالِبِ، پس نہیں جائز تیمم مٹی مغلوب کے ساتھ اور نامساوی کے ساتھ. ترائے صورتیں نے جدو دو چیزاں مل دیاں نے، یا ایک شے غالب، یا پہلی غالب ہے یا دوجی غالب ہے. پہلی غالب دوجی مغلوب، دوجی غالب پہلی مغلوب، یا مساوی. تے مٹی غالب ہے دوجی شے مغلوب ہے تو ہن تیمم جائز ہے. دوویں مساوی نے یا دوجی غالب ہے تو ہن لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ، لَأَنَّ یہ سوال ہے بھی پچھلی عبارت جڑی اندر نال دلیل جڑدی نہیں، کیونکہ پیچھے تے اس کے فلانی فلانی نال جائز ہے. اگوں لِأَنَّ بھی اس لیے کہ وہ اگوں تو شیاں دسیاں. یہ علت ہے محذوف کی تقدیر اس کی کہ محض مقید کیا گیا ہے جن سے زمین کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں صحیح تیمم لکڑی وغیرہ کی مثل کے ساتھ. یہ ان دی دلیل اس محذوف دی، اور نہیں ذکر کیا اس کو شرع میں. وَلِذَا لَمْ يُطَابِعُ السَّيِّدُ فِيهِ. اچھا جی. والفدات والذهب، مراد سونے چاندی کے ساتھ، خصوص المسبوق منہما جی. اے جڑا سونا چاندی جڑا ہے نا، اے مٹی وچوں ریت وچوں وکھرا کر لے. کی کر لے؟ ان دے ذرے. اے سونا چاندی مراد ہے، بے ستے تیمم. بہرحال سبق سے پہلے پس صحیح ہے تیمم جب تک دونوں معدن میں ہیں، جب تک دونوں معدن تکیے تیمم جائز جائز ہے جی. بہرحال علیحدگی سے پہلے پس صحیح ہے تیمم. سبق دا معنی ویکھی کی معنی؟ سین با کاف دا. کوئی نہیں ویکھے؟ ستے رہے راتو ویکھے؟ راتی تو کل فارغ ہی نہیں تسی سو ہیں. پس صحیح ہے تیمم جب تک وہ دونوں معدن میں ہیں. کون؟ یہ وچ کو وٹے نہیں بنے ہوندے بھی پتھر طرح بھی پن پن کے سونا دا وٹا نکل آਉਂਦਾ. یہ مٹی وچ رلیا ہوندا ہے. کون؟ سونا تے چاندی. اینوں پھر پگھلانا پیندا ہے تا صاف ہوندا ہے، پھر نکلدا ہے وچوں جی جی. اور اسی طرح لوہا اور تانبا، اس لیے کہ وہ دونوں جن سے زمین سے ہیں. بھی جننے معدنیات نے نا، دھاتاں جڑیاں نے دھاتاں، وہ پیچھے شیشہ بھی آئے، جد تک کہ اپنے معدن وچ نے نا تے نہ تے تیمم جائز ہے.
ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ तयम्मुम जायज़ है। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। اچھا جی، جیسا کہ شرح کنز لیلینی میں ہے ذاکرہ السید، اور مصنف کے کلام کا اطلاق کا غیر ہی فائدہ دیتا ہے، منع کا مطلقاً لوجود ضابط۔ اے مصنف نے تو مطلقاً بیان کیتا ہے نا، بے ضابطہ ہے جڑی پگھل جائے یا رسوا بن جائے اس تے جائز نہیں، پاویں معدن چ ہوے تے پاویں باہر کڈ لی ہوے، لیکن تفصیل آئے معدن میں ہو تو تیمم जायज़ है, جب علیحدہ کر لیا جائے تو پھر جائز जायज़ नहीं। اے مطلب ہے جی۔ یسیر و رمادن خزانۃ الفتاوی میں ہے وہ جو نس کی اس کی قال العبد الضعیف، اگر ہو رماد لکڑی کی، کس کی؟ लकड़ी لکڑ سڑی سوا بنی تو، नहीं जायज़, اور اگر ہو وہ راکھ پتھر سے تو जायज़ है। جائز ہے۔ اے چونا جڑا پتھر سڑے ہے جی، آ سیمنٹ پتھر پیسے نے جی، یہ تو ساڑے ہی نہیں، اور اس کیمیکل ملے، یہ سیمنٹ وچ کیمیکل چوکھا ہے یا پتھر چوکھا ہے؟ تو پھر غالب مٹی ہوئی کہ غیر؟ اج ہن تو مسئلہ پڑھتے پے ہو۔ اور تحقیق دیکھا ہے میں نے بعض بلاد میں انہاں دا بالن ہوندا ہی پتھر ہے، ایا کولا نال مٹا پکدیاں نے، تے کولا کی شے ہے؟ کالا جڑا پہاڑ چ نکل، ایک تو لکڑاں دا ہے نا جڑا پہاڑ چ نکلدا ہے، پتھر ہے وہ سارا جی، سنیا جی۔ تے لہذا اگر کولا وہ سڑیا ہے نا اندے نال اے کدی پٹھا ویکھیا ہوے، اس تے جڑا کولا اندر بل جاندا ہے نا کا پتھر والا باہر سٹ دیندے نے، اس تے تیمم جائز ہے کہ نہیں ہیں؟ وہ پہلو تو جائز ہے ہی ہے، وہ پتھر جلے سڑ گیا تو پھر بھی जायज़ है। وہ پھر بھی راکھ نہیں جی ہوندا اس طرح، تھوڑا جہا تروڑ سکتے ہو لیکن انج کر کے سواہ نہیں ہو بندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور سعید نام ہے وجہ الارض کا، سعید فعیل بمعنی فاعل، اور تفسیر و بالتراب، یہ تفسیر عبداللہ بن عباس کی ہے کہ انہوں نے سعیدن کا معنی کیا کیا؟ تراب، یہ اغلب کی وجہ سے، لکون اغلب، لہذا پس نہیں منافی تعمیم کے اس پر کہ تخصیص میں اس کے ساتھ تقیید لمطلق الکتاب، اور یہ نہیں جائز خبر واحد کے ساتھ، پس کیسے ہوگا قول صحابی کے ساتھ؟ بے قرآن پاک جنا سعیدن وجہ الارض تے ان دی تفسیر کیتی کندے نال؟ مٹی نال جی، تے اے قرآن پاک دا مطلق کون سعید، تے خبر واحد نال مطلق مقید تے قول صحابی ہے جی، کو کھانے چ پئی۔ اچھا، لقولہ تعالی، علت ہے محذوف کی تقدیر اس کی، اگر نہ قول کرے ہم یہ کہ یہ تفسیر بالاغلب ہے تو نہیں صحیح، لقولہ، کیونکہ قرآن پاک سعید ایک اور جگہ آ چکے ہیں، اتھے مراد مٹی نہیں، اتھے مراد حجر، یعنی بے شک یہ آیت دلالت کرتی ہے او اگلی کہ سعید بولا جاتا ہے صاف پتھر پر بھی، بس نہیں صحیح بند کرنا سعید کو مٹی پر، کہ سعید تو مراد صرف مٹی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے دوجا معنی میں آ چکے ہیں جی، سمجھا جی؟ ایشا بس۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی، کنیاں شرطیں ہو گئی ہیں؟ تین شرط پوری ہو گئی۔ چوتھی شرطوں سے استیعاب المحل ہے، کیا ہے؟ استیعاب المحل ہے، میں جیڑی تھاں تے مسا کرنا ہے نا وہ پورا ہاتھ پھرے، کی ہوئے؟ پورا ہاتھ پھرے، پورا ہاتھ نہیں مراد، پاویں ادھا ہوئے لیکن اس پوری تھاں تے پھرے، یہ مطلب ہے پورا ہاتھ پھرے دا معنی اور جے
ایک پورا ہاتھ پھرے ایک پورا اس تھان تے پھرے وہ مال کون ہے وہ شاہی مال ہے اور وہ چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں کونیوں سمیت اے مال ہے لہذا پورے منہ تے یہ چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت یہ مال ہے تے پورے چہرے تے ہاتھ پھیرنا ہے تے پوریاں باواں تے ہاتھ پھیرنا ہے گھیرنا محل کا مسے کے ساتھ ظاہر الروایا میں کس میں ظاہر الروایہ میں اور یہی صحیح مفتابے ہے لہذا ان دے مطابق اس فتوے دے مطابق پس اتارے انگوٹھی کی کرے وہ اتارنے دے تھلے مانا آ رہے تھے دیکھو اتارنے دا مطلب یہ نہیں بھی انگل جلاوے اتارنے دا مطلب ہے بھی انہوں انگوٹھی نو اگاں کر کے نا اے پچھلی تھاؤں تے آئی ہاتھ پھیرے یہ مطلب یہ نہیں کہ خام خبار ہی کر دے یعنی پہلے اگلے پاس ہاتھ پھیر لیا نا پھر انگوٹھی چھک کے اگاں لیا وے پھر تھلے ہاتھ پھیرے یہ مطلب ہے اور خلال کرے انگلیوں کا پہلے دی انگلیاں وہ تو مسجد داخل ہی نہیں ہے گی اے انگلیوں دا خلال اینج کر کے اے بھی خلال کرے اے سارا ہر شے دا کیونکہ استیاب تا ہی ہونا ہے اور مسا کرے چہرے کے سارے چمڑے کا اور بالوں کا صحیح پر بالا دے وچ تھلے شرع آریش او اینا او جنہ توڑا فرض سی اینا ہوتے بھی ہاتھ پھرے تھلے ہونج بھی مستحب شکل لگا جائے اور وہ جو ادار اور کانوں کے درمیان ہے او یا تھاں او یا جڑی آش کیڑی مولوی انگل لاغ پڑھو تو آ پیچھے اے کان تو اگے تے آ بالا تو پیچھے آ جڑا بچ پلا بھی اچھا جی ایک یہ بھی ساریاں کیوں گلاں ضروری نے لاحق کرتے ہوئے تیمم کو اپنے اصل کے ساتھ اصل کون وضو وہی سارا منہ دھونا ہے کہ کوئی نہیں ساریاں باواں خلال اس واسطے کرنا ہے انگوٹھی تھلے پانی باڑنا ہے کہ نہیں یہ تھے بھی اے تسی ظاہر و روایہ بعض نے کہا ہے کافی ہے مسا چہرے اور یدین کے اکثر کا چوکھا ہو گیا ہے نا تے ہو گیا ہے اے دوجا قول ہے ایک کیل ہے اور صحیحہ اور اس کی تصحیح بھی کی گئی بعض نے اس کی تصحیح کی ہے بے نہ ہو جائے تو کافی ہے اور روایت کی تیسری روایت کی امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ رسغین تک رسغ اے گٹا تک ہتھاں دا مسا ہو جائے تے بھی مساو ایک روایتیں بھی جی سن دے پہ ہوں وجہ اچھا جی ظاہر و روایہ کی سی بھی پورا استیام ان دی دلیل کی ہے وجہ ظاہر و روایہ کی قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہن سنو حدیث تیمم دو ضربیں ہیں تیمم ایک ضرب چہرے کے لیے ایک ضرب ذراعین کے لیے مرفقین سمیت جی تو چہرے واسطے ضرب تو چہرہ پورا ہوئے گا تو تائیں ضرب بھی ٹھیک ہوئی جی ایویں ذراعین مرفقین تک بھی ساری بات پھر اور اسی طرح کیا اس کو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جی کب کیا اس لیے کہ سوال کیے گئے سوا سرکار کیف امسحو لینا تو ٹکدا نہیں نا کہ اسی طرح کیا اس کو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے سوئلا ٹکدا ہے بھی مولوی جی کہ جس وقت سرکار سے لینا تو دلیل ہوں نے دعوے تے دعوت پیچھے کوئی نہیں نا جی بار صورت مطلب انہیں لا ریب کتابہ نہیں ہے کو تھوڑا عقل اپنا بھی استعمال کیتا جی جس وقت کے سوال کیے گئے سرکار صحابی عرض کی تھی سونے میں مسا کیویں کراں مسا کیویں کراں
तो सरकार ने मारा अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर। सरकार ने अपने दोवें हाथ फिर उठाया उन दोनों को अपने चेहरे के लिए, फिर मारी ज़रब, बस मसा किया अपने दोनों ज़राएन का, बातिन का भी ज़ाहिर का भी है। ओ बोली आशम आज तो वेख जा, आ ज़ाहिरी ज़रा दा, आ बातन उतले पासे भी ते थले पासे, आ बातन आ ते फरमाया दोवां पासे भी ए सोहणिया ने दोवां पासे मसा कीता, हत्ता के मस किया अपने हाथों के साथ मिरफाकैन को, हत्ता के सज्जे हाथ दा सज्जे मसा कीता ते खब्बा हाथ तोड़ कोनी तक सोहणिया फेरिया, फिर सज्जा खब्बे हाथ बावां दी पूरी कोनी उत्ते फेरिया। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ। ਬਸ ਉਤਾਰੇ ਅੰਗੂਠੀ, ਕੀ ਕਰੇ? अच्छा जी नवा मसला, और मसा करे वतरा का, वो वतरा जो दो नासों के दरमियान है। नासा जानना है इन्हां विच जिहड़ा आ आया, हुण थल्ले वेखो आ वतरा, इत्थे भी की करे? उंगली फेरे। और वो जो हाज बैन और ऐनैन के दरमियान है, वो आ थाएं आ था सारी आ जड़ी आ हाज बैन दे दरमियान है, आ अखां दे दरमियान है, आ जड़ी नाल साइडां ते इत्थे भी सारी उंगल फेरे। इस रिवायत के मुताबिक कोई शय बचे ना। और उतारे औरत कंगन, जी औरत आपने कंगन, और पीछे अंगूठी है। हुण सुनो, मुराद अंगूठी के उतारने से, कंगनों के उतारने से हटाना उन दोनों को अपने महलों से, हत्ता के मसा कर ले उनको। समझ आ गई जी? ये नहीं भी कंगन लाए खाम खा, भाई चूड़ियाँ पहलों पिछा करके तो अगा हाथ फेर लवे, फिर अगे करके तो पिछे फेरे, ये मतलब है। सुने एवें अंगूठी तो थोड़ी जी अगा करके पानी थले दाब वड़दा है ना, तो उंगल हथ फेरना पैना है जी। एवें अगर औरत कोका पाया तो फिर उहदे फेरे उंगल फेरे। ए कन मसे दाखिल नहीं, आखो तो मुर्गियों तो वुज़ू ही दाखिल नहीं। ध्यान करो भाई। अच्छा जी, और खिलाल करे उंगलियों का, क्या करे? फरमाया इब्ने अमीर हाज रहमहुल्लाह ने, वाह मौली आसन एमराती ना अचानक किताब खोली मुड्ढों, तो मैं कसमे ना हैरान हो गया। वो ना इत्थे लिखिया है, इलामा तहतावी दे ना जिहड़े थल्ले पे 4 जिल्दां दुर्रे मुख्तार दी शरह, वो भी इतनी भी अहम शरह है। इत्थे लिखिया सी भी फलाने बजुर्गां नूं उस शरह की लोड़ सी, तो उस वक्त छपियां तो कोई नहीं सन, तो उन्हां घर वेच के ना, की वेच के ते घर दे जिन्ने पैसे सन उन्ने दी वो शरह मिली, तो उन्हें लै आंदी। वो थल्ले पई 4 जिल्दां, हुण तो नवीं छपी मेरे ख्याल 10 12 15 जिल्दां बन गई होनी है जी। तो उन्हां वो मौलवी जी घर वेच के ना, तो की लैन दी इत्थे लिखिया जी, तेन विखाया सी ना जी क्या। तो मैं कि बल्ले बल्ले लोगों को किड्डा, ये अलामा तहतावी की गल सुना रहा, मतलब तारफ लिखिया सी ना, तो उन्होंने दूजी किताब है वो दुर्रे मुख्तार दी शरह, तो उन्होंने बुजुर्गों ने की कीता, घर वेच के ना, तो सारे पैसों की शरह लै आंदी। ये सी ना भी एहसास सी ना खुदा दी कसम, एहसास दीन को एहसास। अच्छा जी, ओ भाइयों खल्लुल असाबिया, काल इब्न अमीर हाज रहमहुल्लाह, जज़मी बात ये है कि तखलील यहाँ जैसे तखलील वुज़ू में है, खलाल उंगलियाँ दा, और ईज़ा में है कि, और वो जो ज़िक्र किया गया ज़ख़ीरा में,
मिन एहतियाजी उसकी एहतियाजी से है, तीसरी ज़रब की तरफ खलाल करने के लिए। आंदे ने ज़ख़ीरा में जी गल आखी कि तीसरी ज़रब मारे ताकि उंगलियां दा खिलाल करे। भी उन्हें आख्या कि भी तीसरी ज़रब भी मारे ताकि उंगलियां दा की करे, खिलाल ये फरमांदे ने फ़ी नज़रुन, इसमें नज़र है, इसलिए कि इबरत मसे के लिए है। मुसल्ली तरह मुँह ते पूरी कालक मलना ज़रूरी नहीं, लाल साबतिल गुबारे, ये नहीं भी मिट्टी मूँह ते नज़र आवे, ये नहीं मतलब भी, बल्कि ये कि एक बारी हथ मार के ना तो हाथ सारे महल ते फेरने ने, थोड़े मिट्टी नज़र आवे तो भावें ना आवे, उल्टा पता जे मसला सी बेंज करके झाड़ लवे। तो ये जी गल है भी हथ फेरना, ये तो मौकूफ नहीं भी खाम खा मिट्टी लग गई तीसरी बार फिर हाथ मारे जी, और ये नहीं मौकूफ ज़रब पर। समझा गई गल। इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मसा करे अपने चेहरे का दाढ़ी के खिलाल के बगैर कज़ा फिल बिनाया। जी खलाल कर लवे तो हर्ज कोई नहीं। अच्छा जी वो पिछे की करे, सारे चेहरे ते हथ फेरे ते वालों ते भी सही। इस शाह वाल तो केड़े मुराद ने, वाल बाल वो के वाजब है तो होना उनका वुजू में, और वो हैं जो मुहाजी हैं चमड़े के, और साडी दे जेड़े मुहाजी ने इन्हें ते हथ फेरना फ़र्ज हो भला होवे, दो फ़र्ज ने तयम्मुम दे, ना कि मुस्तरसिल जो नीचे लटकी दाढ़ी उस उत्ते हथ फेरना ज़रूरी नहीं, उंज फेर दिता दर्ज को नहीं। और इसी पर अच्छा हुण आंदे ने जी वेखो ना बाबे दूजियां गल्लां जोड़ के जेडे हल पेश करते हैं, क्या बात इन्हां दी साढ़े सामने अचानक जुजिया चकरा जाना है। आंदे ने वेखो इसी पर हमल किया गया साहिब सिराज का कौल केड़ा, कि साहिब सिराज ने गल आख्या नहीं वाजब उस पर मसा करना लिहया का तयम्मुम में, जैसा कि बाहर में है। हुण आंदे ने ये उधरों ये वे कि भी उंदे ते मसा करे वाजब है, ये पे आंदे ने दाढ़ी दा मसा वाजब नहीं। आंदे ने दोवां दा ये मतलब है, इन्ना फर्ज ते थल्ले फर्ज नहीं, ये मतलब है। लिहाजा हुण तारज कोई नहीं, हुण तारज कोई नहीं हैगा भी। ये हुण नाल नाल बाबे दी गल्लां जोड़ के भी तुहानूं हल दसदे रहिंदे ने जी। बाकी रहेगी कलाम दाढ़ी खफीफा में, खफीफ दाढ़ी होवे तो उहदे अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी हुंदा है कि कोई नहीं, तो हुण मसे विच भी अंदर उत्ते हथ पहुँचे कि ना। बाकी रहेगी कलाम लहिया खफीफा में, क्या मुबालगा करे मसे में उसमें, हत्ता के पहुँच जाए चमड़े तक, जैसा कि असल उसका असल कौन वुज़ू, या कि काफ़ी है मसा ज़ाहिर का जो मुलाकी है मिसल घनी दाढ़ी के, युराजा इसमें मुराजत की जाए, गौर व फिक्र किया जाए। किताबा देखो भी की आख्या बाबियाँ समझाई जे कि भी जल्दी दाढ़ी पतली होवे तो उनके अंदर पानी पहुँचाना फ़र्ज है कि नहीं, तो लिहाजा फिर जिले मसा करना है तो भी मतलब है कि भी थोड़ी कोशिश करे भी चलो हैं उन ते अंदर हूँ हर वाल नूं करके पिछा करके तई तो हो नहीं ना सकता भी उंगल लाया सारी थां ते समझ आउंदी पई है। लिहाजा भी इत्थे उत्तों ही हो सकता है जी। अच्छा जी इल्हाकन लहू बेअसलिही, और जी दलील दी है ये आंदे ने इल्लत के इस्तियाब के शर्त के लिए इसमें कि चूँकि वुज़ू का कायम मकाम है कौन, तो जी थां धोनी फर्ज है फिर उस उत्ते हथ फेरना भी ज़रूरी है जी। वकीला और बाज ने कहा है काफ़ी है मसा चेहरे और यदैन के अक्सर का, ये दूजी रिवायत हुण इस दे मुताबिक वजाहत व अला हाजा, और इस रिवायत पर अगर छोड़ दिया सुलुस को बग़ैर मसे के तो काफ़ी है उसको। जो सुलुसान हो गए की हो गए ए पानी इथों इन्नी गामू इन्ना मसा हो गया तो इन्नी रहेगी, ये सुलुसान हो गए। इस रिवायत के मुताबिक ठीक है कि कोई नहीं, ए मुँह ते हथ फेर दंज करके जी ए था रहेगी ए रहेगी ए रहेगी थोड़ी है ना, इस दे मुताबिक हो गया। ज़ख़ीरा में
یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا اس نے عقل ربو سے منہ دی چوتھائی تو تھوڑے تے ہاتھ نہیں پھریا ہر باں دی چوتھائی تو تھوڑے تھاں تے یجزے او کافی ہے اس کو ایک کیلا والے فتوے نہیں سنانے ظاہر و روایہ والے سنانے نے جی شاید کہ روایتان فی المذہب ہیں اور وجہ اس میں رفع حرج ہے کیے کیونکہ مسا پانی اور شے وے ان ٹورو تے آپے اگا پہنچ جاندا ہے سنی جے گل اور جے پانی ٹردا نہ ہوندا پتر تے صرف 10 مرلے تھوم گڈ کے تے پانی سارے وچ پھیرنا ہوندا نا ہتھاں نال ٹور کے تے بندے نوں سمجھ لگ جاندی جی یہ 100 کلا مونجی پھر کیویں لگدی اچھا جی وجہ اس میں رفع حرج ہے یا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تیمم یہ مولوی جی مسح ہے کیا ہے اور مسح کا قانون ہے کہ استیاب فی المسح شرط نہیں جیسے موضعاں دا مسح سارا شرط ہے سر دا مسح سارا شرط ہے روبو فرض ہے نا تے موضعاں دے اوتے 3 انگلاں نے باقی سارا کوئی نہیں تو آندے نے بھی انہاں نوں ویکھو کدے تے بھی چونکہ مسح ہے تے مسح وچ باقی 2 چیزاں ہیں کیڑیاں موضعاں دا مسح تے سر دا اوتھے تے استیاب شرط کوئی نہیں تے پھر یہ بھی تو مسح ہی ہے نا کیڑا تیمم لہذا استیاب شرط نہیں ہونا چاہیے یعنی عرض ہے بھی کہ جڑا بھی قول کیتا چلی بلاؤ کسی دلیل دی وجہ تو کیتا ہے نا مفتبے کون ہے وہ ہور گل ہے کوئی بھی کسی فقیر نے قول کیتا بلاؤ تو اندر کی ہے اتنی میں ہونا کہ جی میری رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے میں انبا ٹوکی گئے وہ خدا دے بندہ مجتہدین کوئی بھی روایت ہے کوئی بھی گل ہے اس تے باقاعدہ کی ہے بھئی یہ انہیں کیوں گل کیتی اے دلیل ہے جی ہن اے ویکھو نا جی اے جڑا بھی اکثر ٹھیک ہے ہن اے دلیلاں نے اس تے جی اچھا جی اے جڑی روایت ہے اچھا جی بس صحیحہ بھی اس روایت کی تصحیح بھی کی گئی ہے کس کی اکثر کی حتیٰ کہ فرمایا فقی ابو جعفر نے ظاہر الروایہ وہ ہے جس کو روایت کیا امام حسن نے یہ کہ متروک اگر ہو عقل ربو سے تو کافی ہے اس کو ابو جعفر طحاوی نے ان آکھیا بھی جڑا ہے نا ظاہر الروایہ ہے ہی یہ جس کو حسن بن زیاد نے روایت کیا ہے کہ اگر چوتھائی سے کم رہ گئی ہے کندے وچوں مسے وچوں اور منہ دی چوتھائی تو باواں دی چوتھائی تو کیے اور اس روایت پر ہن نہیں واجب انگلیوں کا خلال نہیں واجب انگوٹھی کا اتارنا نہیں واجب کنگنوں کا اتارنا کیا ہے وہ کیوں اس لیے کہ وہ جو نیچے ہے اس کے عقل ہے چوتھائی سے او سونے فرمایا تیمم اور نئی شرط مسح بالیدین حتیٰ کہ اگر مسح کیا اس نے 2 ہاتھوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ کا تو کافی ہے اس کو اور اعادہ کرے ضرب کا دوسرے ہاتھ کے لیے کو نہیں سمجھ آئے جی مولوی جی ایک باری ہاتھ مارے اور تھلے دوویں ایک ہاتھ نال پورے منہ تے پھیر دیتا کھبا ہاتھ سجی باں تے پھیر دیتا ہن سجا ہاتھ تھلے مار کے تے کھبی باں تے پھیر دے یہ بھی ٹھیک سمجھ آ گئی جی اچھا جی حتیٰ کہ اگر مسح کیا اس نے 2 انگلیوں کے ساتھ تو نہیں جائز مسح کیا 2 انگلیوں کے ساتھ اگرچہ تکرار کرے حتیٰ کہ استیعاب کر لے ادھر دیکھو 2 انگلیاں زمین تے مار کے نا تے منہ تے سارا کر دے ایویں 2 انگلیاں مار کے 2 انگلیاں ساریاں پوری باں تے پھیرے 2 انگلیاں ساریاں اندنے ٹھیک نہیں اگرچہ 2 انگلیوں کے ذریعے کیا کر لیں تب بھی برخلاف سر کے مسے کے اوتھے سی بھی ایک انگلی پانی نال بھے کے اتھے لائی پھر بھے کے اگاں لائی پھر اندر نال مسا ہو جاتا ہے جو کہ وہ وکری آلہ ہی وکرا ہے اتھے انج نہیں ہے گا جی ایک تے بھی پورے محل دا مسا ایک جیڑی شے نال کرنا ہے
ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਕਿੰਦਾ ਮਸੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। बरखिलाफ सर के मसे के जैसा कि सिराजुल वहाज में इज़ा सुन वेखो दो और बिमा यकूम मुकाम किए का यदे गैर ही का ओ पुत्र प्यो नू मसा करा रहा है, ओ माँ धी नू करा, धी माँ नू करा रही है, माँ ने धी मसा करा रही, उनका भी हथ पूरा लगे जी। या अक्सर उसका और जैसे हरकत देना उसका अपने चेहरे का और अपने हाथों का गुबार में। या वेखो इधरों मिट्टी उड़ती पई है तो चेहरा इंज करके तो 3 बारी मिट्टी इंज कर दे तो सारे चेहरे तो की होगी। इवें बांह नंगी करके तो मिट्टी उड़ती पई ना कट्टा चोखा तो विच बांह इंज कर दे तो भी कर दे तो मली जाए, ये भी ठीक है। नीयत करके ये भी की हो गया, हो गया जी। छठी शुरूत से ये कि हो तयम्मुम 2 ज़रबों के साथ, कफ़ैन के बातिन के साथ। किसके साथ? ऐ देखो छठी शर्त ये है कि तयम्मुम में 2 ज़रबे हैं। क्या है? 2 ज़रबे। और दूसरा है कि तयम्मुम ऐ कफ नहीं, कफ इन्हां दी कंड नहीं फेरनी बल्कि इंज पुट्ठे पुट्ठे उत्ते नहीं फेरने जी। बावजह उसके जो हमने रिवायत की ओ अतयम्मुम दरबतान आया कि नहीं हदीस पर। हुन सुने जी, बस अगर नीयत की उसने तयम्मुम की और हुक्म दिया उसने तयम्मुम का अपने गैर को, तो उसने उसको तयम्मुम करा दिया तो सही है, तो सही है जी। अच्छा जी, हुण वे के जिथे पहलों हथ मारे ने मिट्टी ते दोबारा उथे मारे तो हरज तो कोई नहीं। अगरचे हों ज़रबातान एक ही जगह में ओ ज़मीन ते उथे ही हथ मारे तो हरज अलल असहे बावजह ना होने उस मट्टी के मुस्तामल, इसलिए कि तयम्मुम तो उस मट्टी के साथ है जो हाथ में है। मुस्तामल तो वो नहीं जी हथ दे नाल है जी, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਤਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਯੰਮੁਮ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। हो आओ बेमा। अच्छा जी, बेबातिन कफ़ैन नजर आई कि ये मुआफ़िक है वास्ते उसके कि ज़िक्र किया उसको अल्लामा हलबी ने ज़ख़ीरा से और असह जैसा कि शुमनी में है। ये न ज़बत पाया थे जी कि ये कि मारे अपने हाथों के ज़ाहिर के साथ और बातन के साथ, और मुराद ज़रब से या उथे लिखा है कि सज्जे पुट्ठे सीधे दोवें हाथ मारे। मुराद ज़रब से यहाँ अल वदउ। अच्छा हुण ज़रब ज़रब लफ्ज़ उतो एक रेंज हाथ मारे तड़ल मिट्टी उत्ते भी कट्टा उठे तो जाके इब्राहिम के कन्ना जग वड़ जाए, बे मुराद है। आंदे ने ज़रब से मुराद है रखने हाथ थले थले है मतलब है जी। इस तलज़ामा दरबन औला मुस्तलज़िम हो ज़रब को हो या ना हो, बे हाथ थले ये नहीं उत्ते कर इंज करके तड़म मारने भी ये ज़रूरी नहीं है भी ज़रब का मतलब माना पे समझो जी। अच्छा जी, इसलिए कि तयम्मुम उस शय के साथ है जो हाथ में है, फतुल कदीर में है। ये बात फ़ायदा देती है उसके इस्तेमाल के तसव्वुर का, और ये बंद है एक सूरत पर, वो ये कि मसा करे ज़राइन का दरबा के साथ, वो कि मसा किया उसके साथ अपने चेहरे का, ना कि गैर। ऐसे देखो इन्हें आख्या ना भी जी हथ विच ना मुस्तामल उन्हें होना है, जी थले उन्हें मुस्तामल। ये फतुल कदीर च है भी हथ वाली मिट्टी मुस्तामल किवें में। वो आंदे ने भी मूँह ते हथ फेर के ना मौलवी जी कित्थे ते इो ज़रब जी ना दोबारा हथ ना मारे तो इो हथ बाहां ते फेरना शुरू करे, हुण है मुस्तामल है। ये नहीं हो सकता। सुनी जे गल
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਤਾਮਲ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰੇ ਮੁਸਤਾਮਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਖੱਬਾ। ਇਹ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੇਖੋ کہ بے صرف اکو ضرب ہے، اکو صورت ہے، وہ یہ کہ مسا کرے ذرائن کا اس ضرب کے ساتھ، کہ مسا کیا اس کے ساتھ اپنے چہرے کا، نہ کہ غیر۔ اور قائم مقام ہے ضربتین کے پہنچنا مٹی کا اس کے جسد کے ساتھ، جب کہ مسا کرے اس کا تیمم کی نیت کے ساتھ۔ مٹی اڑتی پئی سی، کی سی اے مٹی گرد اڈی تے منہ تے لگی باہواں تے، اونے نیت کر کے نا تھلے ذرا ہاتھ نہیں مارے، نیت کر کے منہ تے یہ ہاتھ پھیر دیتے، پھر نیت کر کے ہاتھ باہواں تے پھیر دیتے، تے کی ہو گیا؟ تیمم ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر بے وضو ہو گیا بعد ضرب کے یا بعد پہنچنے مٹی کے، بس مسا کر لیا اس نے اس کا تو جائز ہے۔ جی ایک گل جی دھیان کرے جی بھی اس نے ہاتھ مارے زمین تے، ہاتھ تے ہوا نکل گئی، ہوں یہ ہاتھ مارے نے مٹی مستعمل نہیں ہوئے، یہ منہ تے پھیر سکتا ہے، سمجھے ہو؟ یا منہ تے مٹی گرد دی لگی، ہوا اڈی آئی تے ہوا بھی نکل گئی، یہ جی منہ تے لگی مٹی مستعمل نہیں ہوئی، لہذا ہاتھ پھیرے مسا ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ادھر دیکھو، حتیٰ کہ اگر بے وضو ہو گیا ضرب کے بعد یا مٹی کے پہنچنے کے بعد تو اس نے مسا کر لیا اس کے ساتھ تو جائز ہے۔ بسم اللہ علامہ بنا کرتے وہ اس پر کہ قول کیا اس کا علامہ اس بھی جابی نے، کس نے؟ کیویں انہاں کیا کہ جیسا کہ وہ بندہ کہ بے وضو ہو گیا اور اس کے ہاتھوں میں وہ ہے کہ جائز ہے اس کے ساتھ طہارت، اور اس پر کہ اختیار کیا اس کو شمس الائمہ نے، وہ یہ ہے کہ لا یجوزو باوجہ بنانے ان کے ضرب کو رکن، جیسا کہ اگر بے وضو ہو جائے عضو کے دھونے کے بعد تو وہ عضو ختم ہو جاتا ہے، منہ تو لے تو بندہ بے وضو ہو گیا دوبارہ وضو کرنا ہے، انہاں فرمایا یہ جڑی ضرب ہے نا یہ رکن وچ داخل ہے، لہذا جلے ضرب ہاتھ مار کے چکے تو ہوا نکل گئی تو لہذا ختم ہو گئی، یہ کی ہوگی؟ اے دوجا قول جی۔ اور فرمایا محقق ابن حمام رحمہ اللہ نے وہ شے کہ تقاضا کرتی اس کی نظر وہ عدم اعتبار ضرب ہے تیمم کے مسمہ سے شرعن، اس لیے کہ بے یہ ضرب جڑی ہے نا تیمم میں داخل نہیں ہے گی، اس لیے کہ معمور بے کتاب میں قرآن میں نہیں ہے مگر مسا، مگر وہ کی ہے فتیمموا صعیدا وامسحوا بأیدیکم منہ، ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تے ہونے وے سوال ہے کہ جڑے سونیاں دی حدیث ہے بھی تیمم دو ضربہ ہیں وہ کیڑے پاس گئی، اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیمم دو ضربے ہیں، تیمم یہ خارجہ مخرج الغالب بھی اکثر یوں ہوتا ہے کہ تیمم دو ضربوں سے ہی ہوتا ہے جی، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ابن حمام دی ترجیح اے وے کہ ہاتھ مارے نے تے ہوا نکلی ہے، یہ ہتھاں والی مٹی مستعمل نہیں ہوئی، ابن حمام یہ پہ فرماندے نے، وہ سمجھ آئے جی گل دی؟ اچھا جی او ویکھو ادھروں اگلی گل پوری کر لو نا ایک منٹ۔ شرط ساتویں شروط سے انقطاع اس چیز کا جو منافی ہے
تیمم کے اس کے کرنے کے وقت، تیمم کے کرنے کے وقت جو چیز تیمم کے منافی ہے وہ کیا ہو؟ ختم ہو، یعنی حیض یا نفاس یا حدث، جیسا کہ یہ شرط ہے تیمم کے اصل کے لیے، کس کے لیے؟ اور وضو بھی تو تائیں ٹھیک ہونا جی، حیض تے نفاس تے بے وضائی نال وضو کرنے والا واہ کٹ دے بے نہیں ہونا جی، سمجھی جی گل، اے انقطاع شرط تا تیمم ہونا ہے جی۔ 8ویں شرطوں سے زوال اس شے کا جو منع کرے مسے کو چمڑے پر، باہماں تے منہ دے کوئی خود شے لگی ہے جیڑی تھلے ہاتھ نہیں پھیرن دیندی، انہوں لانا ضروری ہے، جیسا کہ موم اور چربی، اس قسم دی کوئی شے لگی ہے تو انہوں لانا ہے، اس لیے کہ ہو جائے گا مسا، ہو جائے گا اس کے ساتھ مسا اس شے پر، نہ کہ جسد پر، نہ کہ مسا کتے کرنا ہے، جسم تے کرنا ہے، تو جے کوئی شے لگی تو مسا ان دے اتنے ہو گیا، لہذا انہوں لانا ضروری ہے، انہوں لانا ضروری ہے، سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ شاباش۔ اچھا جی، ہن او ویکھو شرح وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، نظر آئے؟ پس وہ دونوں او ضربتین رکن نہیں ہیں، رکن ہے چہرے تے باہماں دا مسا، اور متفرع اس پر وہ جو خلاصہ میں ہے، یعنی یہ کہ اگر داخل کیا اس نے اپنا سر تیمم کی نیت سے غبار کی جگہ میں تو جائز ہے، کیا ہے؟ اور اگر گری دیوار، مٹی دی دیوار، پس ظاہر ہوا غبار، پس حرکت دی اس نے اپنے سر کو، اور مسا سر دا نہیں، اور منہ نو انج کر کے لائے، مطلب حرکت دی سر کو جی، اور نیت کی تیمم کی تو جائز ہے، اور شرط وجود فعل ہے بندے کی طرف سے۔ اے تو ویکھو جدو مٹی اڈی انج منہ کیتا ہے، اے بندے فیل کیتا ہے کہ کوئی نہیں، وچ باواں انج کیتیاں مٹی دے فیل کیتا ہے کہ نہیں؟ تے شرط ہے شرط، لہذا ضرباں رکن نہیں ہیں، اے رکن نہ ہونے تے دلیلاں دے رہے نے بھی جے ضرباں مولوی جی رکن ہونا تے اڈدی گرد منہ تے پئی تے اتنے ہاتھ پھیرو تے مسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کیونکہ ضرب تے ہوئی کوئی نہیں۔ اے دلیلہ نے بھی ضرباں دو رکن، اس واسطے ہاتھ مار کے ہوا نکل جائے تو مٹی مستعمل، راجے کولے بھی جی۔ حتی لو احدثا، یہ تفریح ہے ان کے قول و یقوموں پر، اور قائم مقام ضربتین کے مٹی کا پہنچنا، مفید عدم اشتراط ضربتین تیمم میں، آج جزیاں دسیاں نے بغیر ڈڈی ان کو پتہ لگا بھی دو ضرباں شرط نہیں ہیں، یہ دو ضرباں شرط نہیں ہے کیونکہ ضرب کوئی نہیں ہوئی، حالانکہ فقہاء نے آخر تیمم اس دا ہو گیا۔ اے گل جی بسم اللہ الرحمن علامہ قالہ الاسبی جابی، کوستانی میں ان المزمرات هو الاصح، کیڑا؟ او پہلی گل بے دو ضربہ، اور اسی پر چلے ہیں خانیہ میں، اے دوجا قولی وعلامہ اختار و شمس الامہ حلوانی، اور یہ قول ہے سید ابو شجاع کا، اور تصحیح کی اس کی صاحب خلاصہ نے کہ ضربہ شرط ہے، ضربہ ہیں، یہ دوجا قول۔ اچھا جی، او علامہ ابن حمام دی تحقیق، لین المامور بے اندن، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فتیمموا سعیدا فامسحوا بوجوہ، اے گل پس بیان فرمایا تیمم کو کس کے ساتھ؟ مسح کے ساتھ۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خارج مخرج الغالب، مراد یہ ہے کہ یہ وہ غالب ہے متیممین کے احوال میں کہ اکثر ہوں بھی دو ضربہ نال کرید ہے،
یا یہ کہ مراد ضربتین سے وہ ہے جو عام ہے، پس شامل ہو جائے مسحتین کو۔ کس کو؟ ایک مسا ہویا جڑا ضربہ نال ہوندا ہے، ایک جڑا مٹی اڑ کے آئی تے کر لے، یہ دونوں شامل ہو گئے جی۔ سمجھی تے گل جی؟ اے شاباش جی۔ اور جڑا کہ نا ما ینافی ہے کی او حدثن کی اے کرشح بولن کا پیشاب دا قطرہ آ گیا جڑا وضو کا اگر جڑا وضو کرے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تیمم دے وچ بھی ضروری ہے کہ جو وضو کے نواقض ہیں وہ جس طرح وضو کرنے کے وقت وہ وضو کو مانے ہیں، اسی طرح وہ مانے ہیں۔ سمجھی گل؟ لے ہن ترجمہ کرو اس دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی، تیسری شرط یہ کہ ہو تیمم پاک کے ساتھ جن سے زمین سے، جیسے مٹی اور پتھر اور ریت، نہ کہ لکڑی اور چاندی اور سونا۔ چوتھی شرط گھیرنا محل کو مسے کے ساتھ۔ پانچویں شرط یہ کہ مسا کرے سارے ہاتھ کے ساتھ یا اس کے اکثر کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر مسا کیا 2 انگلیوں کے ساتھ تو نہیں جائز، اگرچہ تکرار کرے حتیٰ کہ استیاب کر لے۔ اے 2 انگلیاں انج پھیر دیاں بندہ سارے دے پھیر سکتا ہے کہ نہیں؟ برخلاف سر کے مسے کے کہ اون دا جڑا ہے نا جی اون دے وچ جائز پڑھیا سا جی، مگر کسی بندے کیتا ہے تو ہو جاندہ ہے۔ بسم اللہ۔ چھٹی شرط یہ کہ ہو کون؟ ضربتین کے ساتھ، کفین کے باطن کے ساتھ، اگرچہ ایک ہی جگہ میں کی 2 ضربہ، اور قائم ہے مقام ضربتین کے پہنچنا مٹی کا اس کے جسد کو، جبکہ مسا کرے جسد کا تیمم کی نیت کے ساتھ، ہاتھ پھیرے منہ تے نیت کر کے پھر باہم تے۔ ساتویں شرط ختم ہونا اس چیز کا جو منافی ہے تیمم کے، یعنی حیض یا نفاس یا حدث۔ آٹھویں شرط زائل ہونا اس چیز کا جو منع کرتی ہے مسا کو، جیسے موم اور چربی۔ چلو جی۔